الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین حصہ بحیثیت والد، بحیثیت باپ، والدین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی خواہش مند ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، کیسا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی ہمارے لیے ہستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام والد بھی تھے، ایک جو نسب کے لحاظ سے ولدیت ہے، باپ ہونا، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں سے ہر ایک شخص کے اور قیامت تک آنے والے ہر فرد کے آپ والد ہیں۔ آپ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ ایک والد کا ہوتا ہے۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ اگر کسی کے اوپر حق اگر موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ امہاتہم، مومنین کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ازواج کی حیثیت ماں کی ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت والد کی حیثیت ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے بھی نوازا اور بیٹیوں سے بھی نوازا، لیکن اللہ رب العالمین کی منشا، اللہ رب العالمین کی تقدیر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے اندر صرف ایک بیٹی آپ کی زندہ رہی، باقی آپ کے سامنے ہی فوت ہوئی ہیں۔ آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی حقیقی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا، اور پھر آپ کا اپنے نواسوں کے ساتھ بھی ایک تعلق تھا۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، تو وہ بچوں کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت تھی۔ چند نمونے آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کس انداز میں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کس انداز میں کی۔ آپ کا اپنے نواسوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، بیٹی کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس حوالے سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد سے اور اپنے نواسوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک دفعہ آئے، اور یہ واقعہ ہے جب آپ سفر سے واپس آئے، اور اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ آپ کی انہوں نے دعوت کی تھی۔ یہ دو قسم کے واقعات ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے جا کر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سفر سے واپس آئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے کے اوپر ایک انہوں نے پردہ دیکھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دن سیدہ فاطمہ سے ملاقات کے لیے گھر میں داخل نہیں ہوئے، آپ واپس ہو گئے۔ وَقَلَّ مَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں بہت کم ہی ایسا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات کا آغاز سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور سے کیا ہو۔ آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضاعت کے لیے مدینہ کے اوپر والے بلائی حصے کے اندر ایک دور علاقہ پڑتا تھا، دراز، وہاں پر آپ نے ان کو پرورش کے لیے بھیجا تھا، دودھ پلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا انس بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے ابراہیم
کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، فیدخل البیت، اور اس گھر کے اندر داخل ہوتے تھے اور گھر کے اندر دھواں ہوتا تھا، کیونکہ جن کے پاس انہوں نے دودھ پی رہے تھے وہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، بھٹی جلتی رہتی تھی۔ اب غور کریں یہاں پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبا سفر کر کے جا رہے ہیں، آپ کی مصروفیات آپ کے سامنے ہیں، آپ فارغ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ تعلق کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ اپنے بیٹے کی خبر لینے جایا کرتے تھے۔ نہ سفر کی تھکاوٹ آپ کو اس بات میں آڑے آتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ جائیں، اور نہ ہی وہاں کا دھواں آپ کے لیے رکاوٹ بنتا تھا کہ اس گھر کے اندر دھواں ہوتا ہے، کیسے میں آؤں؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، کان ابراہیم مسترضعا وکان ینطلق، اور یہ الفاظ کانا جو ہے عربی زبان کے اندر یہ دوام پر، اکثر طور پر دوام پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام ایک مرتبہ نہیں کئی بار کیا جائے اس کے لیے عربی زبان کے اندر کانا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، کانا یرفع یدیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کے اندر جاتے، جب آپ رکوع کے بعد سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، وہاں پر یہی کانا ہے۔ تو یہ دوام کے لیے، اس بات کے لیے آتا ہے، زیادہ تر جب ایک عمل بار بار کیا جائے اس کے لیے عربی زبان کے اندر یہ کانا کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل ایک دن نہیں تھا، ایک بار نہیں تھا، کئی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مدت رضاعت کے درمیان جو وہ دودھ پی رہے تھے اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس جایا کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، فَيَأْخُذُوهُ فَيُقَبِّلُوهُ، آپ ان کو اپنی گود میں لیتے اور بوسہ لیتے، پھر اس کے بعد آپ واپس آ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر اپنے نواسوں کے ساتھ تعلق ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے لیے نماز اگر پڑھا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں چلے گئے ہیں، اور اگر آپ کی پیٹھ کے اوپر آپ کے نواسے سوار ہو گئے ہیں، چڑھ گئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ کا صحابی کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا، بڑی دیر ہو گئی، لمبا سجدہ ہو گیا، کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر دیکھیں معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، یا آپ پر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، دیکھا آپ کی کمر مبارک کے اوپر آپ کے نواسے سیدنا حسن یا حسین کوئی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی پشت سے نہیں اتارا، خود اترے تو آپ سجدے سے اٹھے، پھر نماز مکمل کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے نواسے میرے اوپر سوار ہوں اور میں سجدے سے اٹھ جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے لیے خطبہ دے رہے تھے، اپنے وعظ کو، اپنی نصیحت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر ترک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ بچے گرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، اپنے قریب لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ سیدہ امامہ بنت زینب آپ کی نواسی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری نماز میں ان کو اٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے بٹھا دیتے ہیں، جب سجدے کر کے فارغ ہوتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ دوبارہ اپنے کندھوں کے اوپر ان کو سوار کرتے ہیں، پوری نماز آپ کا یہ عمل ہے۔ اور پھر سیدنا حسن و حسین کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے آپ کے سامنے ہیں، احادیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ان کو بوسہ لیتے ہیں۔ ایک صحابی موجود ہیں اقرا بن حابس، کہتے ہیں میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچوں سے محبت کرنا، بچوں سے پیار کرنا، شفقت کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور اگر اللہ نے تمہارے دل سے وہ رحمت چھین لی تو میں کیا کروں۔ ایک مرتبہ آپ کے نواسے سیدنا حسن و حسین میں سے کوئی رو رہے ہیں،
آپ بےتاب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو آواز دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہا ہے بچہ؟ کہتی ہیں پانی کے لیے پانی طلب کر رہا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس پانی موجود ہے؟ کسی کے پاس بھی پانی نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود لیتے ہیں اپنی گود کے اندر اور اپنی زبان مبارک باہر نکالتے ہیں اور زبان چسواتے ہیں۔ جب وہ بچہ زبان چوسنے لگتا ہے تو ان کو سکون آتا ہے، وہ جو پیاس تھی اللہ رب العالمین پیاس بھی بجھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کیا تھی؟ شفقت تھی، رحمت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے نواسوں کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ آپ ان کو رونا پسند نہیں، آپ کو ان کا رونا پسند نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر طور پر اپنی بیٹی کے گھر آتے اور کہتے تھے، سوال کرتے تھے، اینَ لقاع، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ آپ جب تک اس کو اپنے گلے نہ لگائیں، جب تک اس کو ساتھ اپنی رانوں پر نہ بٹھائیں، جب تک اس کو بوسہ نہ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چین اور سکون نہیں آتا تھا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، سیدنا حسن و حسین میں سے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ جس طرح بچوں کو پکڑتے ہیں، اب والد پکڑنا چاہے تو سیکنڈ میں پکڑ لیتا ہے، لیکن کیا ہے وہ بچوں کے ساتھ وہ خوش مزاجی کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ان کو پکڑ رہا نہیں ہوتا۔ آپ اسی طرح وہ بھاگ رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور مقصود کیا تھا کہ بچہ خوش رہے، یہ خوش ہو جائے، کھیلے کودے۔ پھر آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اور ایک موقع تو یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے گھر پر جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتی ہے، آپ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، جس طرح معانقے کے لیے بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا۔ اور بیٹی کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اگر آپ اٹھا کر پڑھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ نے ولادت سے لے کر وفات تک کی، جب تک آپ زندہ رہے ان کی تربیت کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ بچی کی شادی کر دی تو ہم اس سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، اب ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے، جہاں جہاں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہاں پر جا کر آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو پیغام بھیجا کہ ابھی ان کے قریب مت جانا جب تک میں نہ آؤں۔ بیٹی کو رخصت گھر پہ کر دیا، پھر آپ جاتے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں میں نے سب سے بہتر انسان کا انتخاب کر کے تمہیں دیا ہے، اپنے عزیز اپنے رشتہ داروں میں سب سے جو بہتر تھا اس شخص کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی لیا اور پانی میں ہاتھ ڈالا، اس کے بعد وہ ہاتھ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، ان کے سینے کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے پھینکے، ہاتھ پھیرا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی پھینکا، چھینٹے مارے اور ان کے لیے دعائیں کی۔ اور صرف یہاں پر نہیں، آپ جب گھر سے رخصت ہو گئے پھر کہا کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ محبت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ۔ لیکن یہی بیٹی ہے جب آپ کے پاس آتی ہے، سیدنا علی کہتے ہیں میں پانی بھر بھر کے میرا سینہ جو ہے وہ درد کرنے لگ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، آٹا پیستی تھی، چکی چلاتی تھی، ہاتھ میں چھالے بن چکے تھے، آبلے پڑ چکے تھے۔ کہا کہ جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غلام آئے ہیں، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں غلام دے دیں گے تو کم از کم وہ پانی بھر کے لے کر آ جائے کرے گا، تمہیں آٹا پیسنا نہیں پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی یہ بھی سمجھ لیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیشانی پر بوسہ لیتے، پھر آپ اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا کرتے تھے، اور یہی عمل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کیا کرتی تھیں کہ جب آپ کے گھر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، سیدہ فاطمہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے پیشانی کا بوسہ لیتی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر بٹھا لیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا عمل معمول کے ساتھ یہی تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچی جوان ہو جائے تو جی اب باپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہمارے ہاں عجیب قسم کے مسائل آ چکے ہیں کہ بچی بالغ ہو جائے اس کے بعد باپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باپ اس کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ بالغ نہیں تھی؟ شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اگر اس مقدس رشتے کے اندر بھی انسان اگر کہے شیطان آ جائے، پھر انسانی سوچ کو تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی کو بیٹی نہ سمجھے اور بیٹی باپ کو باپ نہ سمجھے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہنوں پر اتنا سوار ہو جائے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے لیے وہ غیر محرم شمار کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ فاطمہ آئیں، کہا کچھ نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ کیسے آئی ہو؟ کہا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی، سلام کرنے آئی تھی، کیونکہ کہہ نہیں سکی منہ سے کہ میں آپ کے پاس کیوں آئی ہوں۔ سیدہ فاطمہ واپس آ گئی۔ سیدنا علی نے کہا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا؟ کہا میری تو ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی کہ مجھے غلام دے دیں۔ پھر سیدنا علی بھی ساتھ میں گئے سیدہ فاطمہ کے، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حالت میری ہے، فاطمہ کی یہ حالت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے غلام دیے ہیں تو آپ ایک غلام ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم ان سے کام کروا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہاں پر صفہ والے یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو ترک کر کے چھوڑ کے میں تمہیں غلام دے دوں۔ فرمایا کہ نہیں، غلام میں تمہیں نہیں دیتا، واپس بھیج دیا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ واپس آ گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ان کے پاس آئے اور سیدنا علی بیان فرماتے ہیں اس وقت ہم سونے کی تیاری کے اندر موجود تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ہم اٹھنا چاہے تو آپ نے کہا کہ نہیں، لیٹے رہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں والی جانب سے جو ہے ہماری چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے، اور سیدنا علی کہتے ہیں میں نے آپ کے قدم کی ٹھنڈک اپنے سینے پر میں محسوس کر رہا تھا۔ تو اس وقت پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں جو تم مجھ سے مانگنے آئی تھی؟ کہا کیا چیز ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ رات کو پڑھ لیا کرو، ساری تھکاوٹیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، اور جو تم غلام مانگ رہی ہو اس سے یہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج اللہ تعالیٰ مجھے کوئی عہدہ دیتا ہے، حکمرانی دیتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے عزیز و اقارب ان کو نوازتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں ان کا حق ہے، ان کو دوں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے رہے، بیٹی سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ جب سیدنا علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ واللہ لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ، ایک گھر کے اندر ابو جہل کی بیٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ایک شخص کی عقد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کس طرح علی تم نے ارادہ کر لیا کہ ابو جہل کی بیٹی لے کر آ جائے؟ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، اور فمن اغضبها اغضبنی، جو اس کو ناراض کرے گا، غصے میں غصہ دلوائے گا، اس نے مجھے غصہ دلوا دیا۔
اتنی محبت ہے، پیار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال میں سے آپ کو غلام نہیں دے رہے۔ اور پھر آج اگر گھر جا کر دستک دے، سسر جا کے گھر پہ دستک دے، باپ بیٹی کے گھر پہ جا کے شادی کے بعد دستک دے کہ رات کو اٹھو تہجد پڑھو، ہم کہیں گے سب سے پہلے تو شوہر ہی کہے گا تمہارے باپ کو سمجھاؤ، رات کو سونے بھی نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور کہتے فاطمہ سو رہی کیوں ہو، اٹھو اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو، قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز پڑھو۔ آپ سیدنا علی کو بھی اٹھا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ کبھی نہ سیدنا علی نے یہ بات کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں رات کو پریشان کرنے آ جاتے ہیں، کبھی نہ بیٹی نے یہ بات کہی کہ ہمیں کیوں اٹھا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری کو شادی کے بعد ترک نہیں کیا۔ ہم بالکل اس چیز سے بالکل ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بس اب اس بیاہ دیا ہے، اس کا نکاح کر دیا ہے، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے خاوند کے ساتھ، اب وہ جیسے رہتی رہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، نہیں۔ اور یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، گھر کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک چادر صرف لٹکائی ہے، چادر دروازے پہ چادر لٹکائی ہے۔ آپ کو یہ چیز پسند نہ آئی کہ میری بیٹی اور اس کے گھر کے اندر دنیا آ جائے۔ آج تو ہمارے گھروں کے اندر کتنے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے گھر پہ صرف ایک پردہ، اور وہ پردہ دروازے کے اوپر ہے۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، سیدنا علی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہیں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سیدنا علی آئے، کہا کہ میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ تم نے گھر کے اوپر دروازے کے اوپر چادر لٹکائی ہوئی ہے۔ پھر سیدنا علی نے آ کے جواب دیا سیدہ فاطمہ کو، کہا کہ جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ جو مجھے حکم دیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے یہ آپ کی ناراضگی پسند نہیں کہ آپ میرے گھر کے اندر نہ آئیں۔ آپ نے کہا وہ چادر اتارو، فلاں گھر کے اندر ضرورت ہے، اس گھر کے اندر جا کر یہ کپڑا پہنچا کر آؤ، پھر آپ ان کے گھر کے اندر داخل ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بے حیثیت والد اپنی زندگی ہمیں گزار کر سکھا دی۔ جہاں دین کی جب ضرورت پڑی، تعلیم کی ضرورت پڑی، وہ دن ہے، رات ہے، شادی سے پہلے کے معاملات ہیں، شادی کے بعد کے معاملات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں۔ بیٹوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، بیٹیوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، نواسوں کو سمجھانے کا معاملہ ہے، جہاں تربیت کی ضرورت تھی۔ ایک آخری واقعہ سیدنا علی کے حوالے سے نقل کر کے آپ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے گھر داخل ہوئے، سیدنا علی گھر پہ نہیں تھے۔ کہا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا کہ علی ناراض ہو گئے کسی بات پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ علی کو تلاش کرو، علی کہاں ہیں؟ پتہ لگا کہ جی آپ مسجد کے اندر سو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کر آتے ہیں۔ اب غور کریں یہاں پر، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، بچی کے معاملے کے اندر فوراً کود پڑتے ہیں، اور بچی کی اگر غلطی نہ بھی ہو یا ہو بھی، ہم اسی کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر غور کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ سے مٹی صاف کر رہے ہیں، مٹی صاف کر رہے ہیں، اور کہا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائے۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں مجھے علی سے بھی زیادہ یہ نام پسند ہے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ یہ لقب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پشت سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کیوں لڑائی کر کر آئے ہو یا کیا بات ہو، یہ کچھ نہیں کہا، بس کہا کم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ، گھر لے کر چلے گئے۔ یہاں پر دیکھیں، جب خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں جانبین سے معاملات چل پڑیں، سسر وہ اپنا وہ چلائے، داماد اپنا چلائے، تو پھر معاملات تو بگڑتے ہیں۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، نہ سیدنا علی سے پوچھا آخر کس وجہ سے وہ ناراض ہوئی، کس وجہ سے ناراض ہوئے ہو، کیا ہے۔
کیونکہ آپ علیہ السلام معاملے کو بھانپ چکے تھے اور آپ کو پتہ تھا، نفسیات سے آپ ماہر تھے کہ یہاں پر خاموشی ہی بہتر ہے، اگر میں نے کچھ کہا تو اس کے بعد بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پر ہمارے لیے اصل میں تربیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہ بیٹی سے زیادہ باتیں کی کہ آخر بتاؤ کیا بات ہوئی تھی، کیوں ناراض ہو کر گئے، نہیں، نہ سیدنا علی سے پوچھا نہ ان سے پوچھا، کیوں یہ میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہ چلتی رہتی ہے آپس میں، کبھی ان کی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے والدین ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ ہاں جب دیکھتے ناراضگی ہو رہی ہے تو وہ صلح کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ بہترین طریقہ اپناتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپس کی ان کی صلح ہو جائے، دونوں خوش ہو جائیں، دونوں کے اندر ناراضگی نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اس معاملے کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو جو بحیثیت والدین اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائی ہیں، اگر ہم ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام سے بہتر کوئی ہمیں اس بارے میں تربیت دینے والا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں پر آپ نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے ہم انہی اسووں کو، اسی طریقے کو اگر مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کافی معاملات اس کے اندر آسان بھی ہوں گے۔ اور جو ہم اس مسئلے کے اندر پریشان ہوتے ہیں کہ باپ کا اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہو، ماں کا بچوں کے ساتھ کیسا تعلق ہو، تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اس کے اندر بہترین مشعل راہ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔